السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شأن حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ونبینا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم۔ محترم دوستو، اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہے، اس نے ہم سبوں کو پیارے آقا حضور اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک امت میں پیدا فرمایا۔ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے آج ہم کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے کا موقع اور توفیق عطا فرمائی، الحمدللہ۔ محترم حاضرین کرام، کل یا پرسوں ہم نے آپ کے سامنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی کا ذکر کیا تھا۔ پوری دنیا میں اگر کوئی سب سے زیادہ خوبصورت ہے تو وہ اللہ کی مخلوق میں صرف اور صرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پیارے آقا سے بڑھ کر اللہ کی مخلوق میں نہ کوئی خوبصورت پیدا ہوا ہے، نہ قیامت تک کوئی ایسا حسین اور جمیل پیدا ہو سکتا ہے۔ یہ بات ہم نے آپ کو پرسوں ذکر کر دیا تھا۔ آج ہم آپ کے سامنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک آنکھوں کا اور پیارے آقا کے نگاہ کا اور پیارے آقا کی بصارت کا ذکر کریں گے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے سب سے زیادہ خوبصورت بنایا تو پیارے آقا کی آنکھوں کو بھی اللہ رب العزت نے سب سے زیادہ خوبصورت بنایا۔ قرآن مجید میں خود اللہ رب العزت پیارے آقا کی آنکھوں کا ذکر کرتا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اے پیارے نبی، ہم نے انسان کو بڑا خوبصورت بنایا ہے۔ اب انسان سے مراد ہر عام انسان نہیں ہے، مفسرین لکھتے ہیں کہ یہاں انسان سے مراد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو بڑا خوبصورت بنایا ہے، اور اس خوبصورتی پر خوبصورتی یہ ہے کہ انسان کے ہر چیز کو ہم نے بڑا خوبصورت بنایا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک آنکھ کا پھر اللہ ذکر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم نے 2 آنکھیں بنائی ہیں، اور وہ 2 آنکھیں ایسی خوبصورت آنکھیں ہم نے بنائی کہ پھر ویسی آنکھیں ہم نے کائنات میں کسی دوسرے کی نہیں بنائی۔ جبکہ دنیا میں ہر انسان کو 2 آنکھیں ہوتی ہیں۔ جانور کو جب ہم دیکھتے ہیں، چوپایوں کو دیکھتے ہیں، ان کو بھی 2 آنکھیں ہوتی ہیں۔ پرندوں کو دیکھتے ہیں، ان کو بھی 2 آنکھیں ہوتی ہیں۔ آنکھیں تو بہت سے اللہ رب العزت کی مخلوق کو ہیں، لیکن پیارے آقا کی طرح آنکھیں کسی کے نہیں ہیں، اور پیارے آقا کی طرح دیکھنے کی طاقت بھی پھر کسی آنکھ میں نہیں ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس آنکھیں بڑی خوبصورت تھی، اور پیارے آقا کی آنکھیں سرما لگائے بغیر بھی ایسے معلوم ہوتا تھا گویا سرما لگائی ہوئی آنکھیں ہیں۔ جس طرح اگر کوئی سرما لگاتا ہے خود بخود اس کے آنکھ کی رونق بڑھ جاتی ہے۔ پیارے آقا نے خود احادیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، تم آنکھوں میں سرما لگایا کرو، اور تاکید فرمایا کہ روزانہ سونے سے پہلے سرما لگایا کرو۔ جتنا زیادہ تم سرما لگاؤ گے آنکھوں کی خوبصورتی اس سے بڑھے گی، اور اس کے بعد کیا ہوگا، آنکھوں کی نظر بھی تمہاری تیز ہوگی۔ تو یہ تو سرما لگانے والوں کی بات ہو رہی ہے،
اور پیارے آقا کا حال یہ تھا کہ بغیر سرما لگائے بھی پیارے آقا سرما لگائے ہوئے نظر آیا کرتے تھے. پیارے آقا کی آنکھیں دیکھنے میں بڑی خوبصورت نظر آتی تھی. صحابہ کرام روایت کرتے ہیں کہ ہم نے بڑے سے بڑے خوبصورت عورتوں کی آنکھوں کو دیکھا, ہم نے بڑے سے بڑے حسین اور جمیل لوگوں کی آنکھوں کو دیکھا, لیکن پیارے آقا کی آنکھوں کی طرح ہم نے کسی کی آنکھ نہیں دیکھا. اور روایتوں میں آتا ہے کہ پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں اور پیارے آقا کی نگاہوں میں جو دیکھنے کی طاقت تھی وہ طاقت ہمارے اور آپ کے دیکھنے کی طاقت کی طرح نہیں ہے. ہم اور آپ اجالے میں دیکھ سکتے ہیں, لیکن اگر لائٹ بند کر دیا جائے, اندھیرا کر دیا جائے تو ہم اور آپ نہیں دیکھ سکتے. یہ ہمارے آنکھوں کی کیفیت ہے. ہماری آنکھیں صرف اجالے میں دیکھ سکتی ہیں, اندھیرے میں نہیں دیکھ سکتی. لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مبارک اتنی اعلیٰ تھی کہ پیارے آقا خود فرماتے ہیں کہ میں جیسا دن کے اجالے میں دیکھتا ہوں اسی طرح من ان رات کے اندھیرے میں دیکھتا ہوں. مجھے دن کا اجالا اور رات کا اندھیرا ان دونوں میں مجھے دیکھنے میں کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا. ہماری نگاہ اتنی کمزور ہے کہ تھوڑی سی روشنی اگر ختم ہو جائے, تھوڑا سا دن اگر ڈھل جائے, رات آ جائے تو ہماری نگاہ نہیں دیکھ سکتی. ہم کو لائٹ کی ضرورت ہوتی ہے, ہم کو چراغ کی ضرورت ہوتی ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو اللہ نے اتنی نور والا بنایا تھا کہ وہ جس طرح پیارے آقا دن میں دیکھا کرتے تھے, پیارے آقا رات میں اسی طرح دیکھا کرتے تھے. اور پھر اس کے بعد ہماری آنکھیں جو ہوتی ہے, ہماری آنکھیں صرف سامنے دیکھ سکتی ہے, ہم پیچھے نہیں دیکھ سکتے. اور ہماری آنکھیں دیوار کے پار نہیں دیکھ سکتے, ہماری آنکھیں دروازے کے باہر کیا ہو رہا ہے نہیں دیکھ سکتے, ہماری آنکھیں یہاں بیٹھے بیٹھے 1 کلومیٹر دور یہاں سے کیا ہو رہا ہے ہم نہیں دیکھ سکتے. ہماری آنکھیں بس سامنے کا حصہ دیکھتی ہے, وہ بھی تھوڑا سا دیکھ سکتی ہے, پورا نہیں دیکھ سکتی. اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک میں ارشاد فرماتے ہیں اور خود فرماتے ہیں کہ اے لوگو تم کیا سمجھتے ہو کہ کیا میں جب نماز میں ٹھہرتا ہوں تو کیا خالی قبلے کی طرف دیکھتا ہوں؟ کیا تم عام لوگوں کی طرح مجھے سمجھتے ہو؟ هل ترون قبلتی ہا ہنا فواللہ لا یخفى علی رکوعکم ولا خشوعکم انی لاراکم من وراء ظہری. پیارے آقا فرماتے ہیں کہ اے لوگو تم کیا سمجھتے ہو مجھے؟ کیا میری آنکھیں کو تم اپنی آنکھوں کی طرح سمجھتے ہو؟ ارے میری آنکھیں جب قبلے کی طرف دیکھتی ہے نماز میں, جس طرح میں قبلے کو دیکھتا ہوں اسی طرح پیچھے ٹھہرنے والوں کو بھی میری آنکھیں دیکھ لیا کرتی ہے. پیچھے ٹھہرنے والا رکوع کیسے کرتا ہے, سجدہ کیسے کرتا ہے, اس کے سجدہ کرنے کی کیفیت کو, رکوع کرنے کی کیفیت کو میں دیکھ لیا کرتا ہوں. اسلام کے شروع میں نماز پڑھنے کی عادت نہیں تھی صحابہ کو, وہ سیکھ رہے تھے. سیکھتے وقت ہر کسی سے غلطی ہوتی ہے. صحابہ اکرام جب نماز میں ٹھہرتے تو رکوع کوئی جلدی کر دیتا, کوئی دیر کر دیتا, کوئی پیارے آقا سے پہلے رکوع سے اٹھ جاتا, کوئی پیارے آقا کے اٹھنے کے بعد بھی رکوع کی تسبیح پڑھتے رہتا. تو اس طرح کی گڑبڑ ان سے ہوا کرتی. اس کے بعد پیارے آقا یہ فرماتے ہیں کہ لوگوں تم اپنے رکوع کو صحیح کیا کرو, اپنے سجدوں کو صحیح کیا کرو, کیونکہ مجھ پر اللہ نے تمہارے حالت رکوع کو بھی کھول دیا ہے. تم کیسے رکوع کرتے ہو یہ مجھے معلوم ہو جاتا ہے. اچھا رکوع کیسے کرتے ہیں یہ دیکھنا تو خیر جسم کو دیکھ کے معلوم کر لے سکتے ہیں. پیارے آقا پھر فرماتے ہیں ولا خشوعکم لا یخفى علی رکوعکم ولا خشوعکم. تم جس طرح رکوع کرتے ہو وہ تو مجھے دکھ ہی جاتا ہے, لیکن رکوع کرتے وقت تمہارے دل کی کیا کیفیت ہے وہ بھی اللہ مجھے دکھاتا ہے, میں وہ بھی دیکھ لیا کرتا ہوں. ہم آنے والے لوگوں کے جسم کو دیکھ سکتے ہیں, آنے والے کے دل میں کیا چل رہا ہم نہیں دیکھ سکتے. آنے والا کون سی نیت سے آیا ہم کو نہیں معلوم ہوتا ہے, لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو اللہ نے اتنی مبارک بنایا ہے, آنے والے کے دل میں کیا ہوتا ہے پیارے آقا اس کو بھی معلوم کر لیا کرتے ہیں. بات ہی آپ کو معلوم ہے, بار بار ہم سنتے ہیں ابو جہل آیا سرکار کے پاس, ہاتھوں میں کچھ کنکریاں لے کر آیا, کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں تو بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے. یہ کس سے پوچھ رہا ہے؟ یہ ان سے پوچھ رہا ہے جن کے آنے والے کے دلوں کو جو دیکھ لیا کرتے ہیں. اپنی مٹھی میں کنکریوں کو بتا کے پوچھ رہا ہے بتاؤ اس میں کیا ہے. اگر آپ بتا دیے کہ اس میں کیا ہے میں مان لوں گا آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. پیارے آقا اس کو دیکھ کے مسکراتے ہیں,
کہتے ہیں کہ اے دیوانے تو کتنا دیوانہ ہے، تو یہ ہاتھوں میں کنکریاں چھپا کر یہ سمجھتا ہے کہ میں اس کو نہیں دیکھ سکتا. ارے تو کس نیت سے آیا ہے؟ میں تیرے دل کی نیت کو دیکھ لیا کرتا ہوں. پیارے آقا فرماتے ہیں کہ میں کیا بتاؤں کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ ارے تیرے ہاتھ میں جو چیز ہے اس کو پوچھ کے میں کون ہوں. ابو جہل صحیح میں اتنا دیوانہ تھا، ہاتھ لگا کے دیکھنے لگا کہ صحیح میں کچھ بولتے ہیں کہ اندر کی کنکریاں. جیسے ہی کان لگا کے سنا، ان کنکریوں میں سے آواز آنے لگی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جیسے ہی سرکار کا کلمہ اس نے سنا، فوراً کنکریوں کو پھینک دیا اور کہا اے محمد تم جادوگر ہے، تم نے جادو سے معلوم کر دیا. پیارے آقا نے کہا کہ اگر جادو ہوتا تو میں بولتا کہ ہاتھ میں کنکریاں ہے، جادو تو یہ ہوتا کہ میں بتاؤں. میں تو بتایا ہی نہیں، یہ تو کنکری بتا رہی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں. یہ جادو نہیں ہے، یہ میری نظر کا کمال ہے. محترم حاضرین، یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نگاہ مبارک کا کمال ہے. اور پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگو تم مجھے کیا سمجھتے ہو؟ کیا میں تمہارے سامنے کا دیکھ رہا ہوں؟ کیا تم اس طرح سمجھتے ہو؟ ارشاد فرمایا کہ اب میں یہاں ٹھہرے ٹھہرے قیامت کے دن جو حوض کوثر لگے گا اور حوض کوثر پر میں ٹھہروں گا، وہاں پر میں اپنے امتیوں کو اس حوض میں سے پانی پلاؤں گا. بعض کو پلاؤں گا، بعض کو نہیں پلاؤں گا. پیارے آقا فرماتے ہیں میں یہاں مدینے میں ٹھہرے ٹھہرے اس حوض کوثر کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہوں. تم دنیا کی چیزیں دیکھ رہے ہو اور دنیا کی باتیں معلوم کرتے ہو، کنکریوں کو لا کے پوچھ رہے ہو کہ اس میں کیا ہے بتاؤ. ارے یہ کنکریوں کو بتانا تو یہ دنیا کی چیزیں ہیں. میرے نگاہوں کی اتنی کمالیت ہے، میں قیامت کو بھی دیکھ لیا کرتا ہوں. قیامت میں جو حوض کوثر جو ابھی آیا ہی نہیں ہے، جو قیامت کے دن لگے گا، میں یہاں ٹھہرے ٹھہرے اس حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں. پیارے آقا کے لیے پاسٹ پریزنٹ فیوچر اس طرح کے زمانے پیارے آقا کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے. ہم گئے سو چیز نہیں دیکھ سکتے، ہے سو چیز دیکھ سکتے، ہم چلے گئے سو چیز دیکھ سکتے. کیا 10 دن پہلے جو آپ دیکھے تھے اب دیکھ سکتے؟ وہ چیز آپ نہیں دیکھ سکتے. آنے والے 10 دن کے جو چیزیں ہیں کیا آپ اس کو دیکھ سکتے؟ نہیں دیکھ سکتے. ہماری آنکھیں صرف پریزنٹ کو دیکھتی ہیں، وہ بھی پورا نہیں دیکھتی، خالی اوپر اوپر کا حصہ دیکھتی ہے. اور پیارے آقا کے کمال ہے، پیارے آقا پاسٹ کی چیزوں کو بھی دیکھ لیا کرتے ہیں، پریزنٹ کی چیزوں کو بھی دیکھ لیا کرتے ہیں. آنے والے زمانے میں کیا ہو رہا ہے وہ بھی پیارے آقا کو معلوم ہو جاتا ہے. پیارے آقا اس کو بھی دیکھتے ہیں. یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مبارک کا کمال ہے. پیارے آقا کی نگاہ مبارک کا کمال تو خیر بہت دور کی بات ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں قصہ کتابوں میں آتا ہے. اب دیکھو اللہ والوں کا کمال کیا ہے. دیکھو ہم نبی کی آنکھ کی بات کر رہے ہیں، نبی کی بصارت کی بات کر رہے ہیں. حضرت عمر کی نگاہ دیکھو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ جمعے کے دن خطبہ دے رہے تھے مدینہ منورہ میں. خطبے کے درمیان جمعے کا خطبہ چل رہا ہے، خطبے کے بیچ میں حضرت عمر کہتے ہیں یا ساریہ الجبل الجبل، اے ساریہ پہاڑ کو دیکھو، اے ساریہ پہاڑ کو دیکھو. لوگ پریشان سامنے بیٹھنے والے، یہ کیا ہوا؟ حضرت عمر تو خطبہ دے رہے تھے، قرآن پڑھ رہے تھے، حدیث پڑھ رہے تھے، اچانک ساریہ پہاڑ کو دیکھو، ساریہ پہاڑ کو دیکھو پڑھ رہے ہیں، یہ کیا بات ہے؟ خیر حضرت عمر کو پوچھنے کی ہمت تو نہیں تھی، وہ جلالی ہے. لوگ کیا کیے، وہ ڈیٹ کو محفوظ کر لیے، وہ ٹائم کو لکھ کے رکھ لیے کہ حضرت عمر اس ٹائم پہ اس طرح بولے ہیں. اب وہ کیوں بولے وہ بعد میں معلوم ہو جاتا. اب واقعہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کی ایک جماعت کافروں سے لڑنے کے واسطے گئی تھی. مدینے سے 1000 کلومیٹر دور مسلمان ایک میدان میں کافروں سے جنگ لڑ رہے تھے. مسلمانوں کے پیچھے پہاڑ تھا، سامنے کافر ہیں اور مسلمان ان کافروں سے لڑ رہے تھے. کافروں نے یہ پلان ڈالا کہ اگر ہم مسلمانوں کے ساتھ سامنے سے لڑیں گے تو یہ لوگ ہم کو مار دیں گے، مسلمان بڑے طاقتور ہیں، ہم ایک کام کریں گے پہاڑ کے پیچھے سے آ کے مسلمانوں پہ حملہ کریں گے. یہ پلان ڈال کے یہ لوگ پہاڑ کے پیچھے سے آتے ہیں اور جیسے ہی ان کے اوپر حملہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، مسلمانوں کا جو بڑا سپاہ سالار جو کمانڈر ہوتا ہے ان کا نام حضرت ساریہ رضی اللہ عنہ ہے. اور یہ جب جنگ لڑ رہے تھے، یہ اس جمعے کا موقع ہے جب حضرت عمر خطبہ دے رہے ہیں. یہ کہاں ہو رہا ہے واقعہ؟ 1000 کلومیٹر دور ہو رہا ہے اور حضرت عمر یہاں مدینے میں ٹھہرے ٹھہرے 1000 کلومیٹر دور ان مسلمانوں کو دیکھ رہے ہیں جو کافروں سے لڑ رہے ہیں. اور مسلمانوں کا یہ بھی دیکھ لیا حال آپ نے کہ کافر پیچھے سے آ رہے ہیں، مسلمانوں پہ حملہ کر رہے ہیں، پہاڑ کی طرف سے آ رہے ہیں. لہٰذا حضرت عمر یہاں ٹھہرے ٹھہرے
چیخ کے کہتے ہیں یا ساریہ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کو دیکھو، اے ساریہ پہاڑ کو دیکھو۔ حضرت ساریہ فرماتے ہیں جب ہم لڑ رہے تھے اچانک ہم کو لڑائی کے بیچ میں حضرت عمر کی آواز سنائی دی کہ اے ساریہ پہاڑ کو دیکھو۔ ہم حیران ہو گئے کہ حضرت عمر کی آواز یہاں کیسا سننے آ رہی ہے، وہ تو مدینے میں نہیں۔ چلو اگر یہاں ہوتے بھی تو جنگ کے حالت میں اتنے آواز ہوتی ہے، اتنا پکارا ہوتا ہے، گھوڑوں کی آواز ہوتی ہے، تلواروں کی آواز ہوتی ہے، یہ پورے آوازوں میں بازو والے کی آواز سنے نہیں آ رہی، حضرت عمر کی آواز ہم کو کیسے سنے آ رہی ہے؟ لوگ پریشان، لیکن خیر عمر کی آواز تو آ رہی ہے، پہاڑ کو دیکھو بول رہے ہیں۔ پلٹ کے جب پہاڑ کو دیکھا تو وہاں سے کافر اتر کے آ رہے تھے، یہ لوگ دیکھ لیے اور کافروں سے مقابلہ کرے، خیر جنگ کو جیت گئے۔ واپس مدینے کو آئے، مدینے کو آ کر مدینے کے لوگوں کو بولنے لگے کہ اے لوگوں، آج ہم نے جنگ میں ایک بڑی عجیب بات دیکھی۔ لوگوں نے پوچھا کہ کیا دیکھا؟ لوگ کہنے لگے، جنگ میں جو گئے تھے وہ کہنے لگے ہم کو جنگ کے بیچ میں حضرت عمر کی آواز آئی کہ اے ساریہ پہاڑ کو دیکھو۔ تو مدینے والے اچانک حیران ہو کر کہنے لگے کیا وہ جمعے کے وقت آئی آواز، کیا خطبے کے وقت آئی آواز؟ تو وہ لوگ کہنے لگے کہ ہاں جمعے کے دن خطبے کا وقت تھا، اس وقت ہم کو آواز آئی پہاڑ کی طرف دیکھو۔ مدینے کے لوگ کہنے لگے کہ ہاں ہم نے بھی سنا کہ حضرت عمر ممبر پر ٹھہرے ہوئے تھے، خطبہ دیتے دیتے اچانک ہی انہوں نے کہا کہ پہاڑ کو دیکھو۔ ہم کو تو سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کیوں کہا، اب ہم کو سمجھ میں آ رہا ہے، یہ مدینے میں ٹھہرے ٹھہرے 1000 کلومیٹر دور یہ دیکھ رہے ہیں۔ حضرت عمر کی نگاہ اور پھر جناب محمد رسول اللہ کی نگاہ کیا ہوگی؟ غلام کا یہ کمال ہے، آقا کا کمال کیا ہوگا؟ خیر حضرت عمر تو خیر صحابی ہے، آپ کے مقام کو بازو رکھو، حضور سیدنا پیران پیر غوث اعظم کا مقام دیکھو۔ آپ پیران پیر سرکار فرماتے ہیں رأیت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم انتصاری۔ سرکار فرماتے ہیں اللہ کے جتنے بھی شہر ہیں، جتنی بھی کائنات ہے اللہ کی، یہ تمام کائنات کو میں اپنے ہتھیلی میں دیکھ لیا ہوں۔ پیران پیر سرکار فرماتے ہیں ہم یہ باتیں سمجھ بھی نہیں سکتے جو اللہ والوں کی نظر کی باتیں ہوتی ہے۔ کیا فرما رہے ہیں پیران پیر؟ خود بول رہے ہیں اللہ کی تمام کائنات کو میں اپنے ہتھیلی میں دیکھتا ہوں، اور کیسے دیکھتا ہوں؟ کخردلۃ علی حکم انتصاری، ایک رائی کے دانے کو جس طرح اپنے ہتھیلی میں دیکھ رہا ہوں، اللہ کی پوری کائنات کو اپنے ہتھیلی میں اس طرح میں دیکھتا ہوں۔ غوث اعظم کی نظر کو نہیں سمجھ سکے ہم، حضرت عمر کی نظر کہاں سمجھتے؟ پھر حضرت عمر کی نظر کو نہیں سمجھے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کو ہم کہاں سمجھیں گے؟ یہ پیارے آقا کی نظر ہے۔ پیارے آقا فرماتے ہیں میں جس طرح سامنے دیکھتا ہوں اسی طرح پیچھے بھی دیکھتا ہوں، صرف پیچھے والوں کے جسموں کو نہیں، پیچھے والوں کے دل کو بھی دیکھتا ہوں، اور یہاں ٹھہرے ٹھہرے قیامت کو بھی دیکھ لیتا ہوں، قیامت کے دن حوض کوثر کو بھی دیکھ لیتا ہوں، حوض کوثر میں کس کو پانی پلاؤں گا کس کو پانی نہیں پلاؤں گا یہ بھی مجھے معلوم ہے۔ محترم حاضرین، یہ نگاہ اللہ والوں کی نگاہ ہے، یہ نگاہ پیارے آقا سے سمجھی ہے۔ اچھا اللہ والوں کی بات تو بازو رکھو آپ، ایک عام ایمان والا جو ہوتا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں حدیث میں فرماتے ہیں اتقوا فراست المؤمن، لوگوں کو بول رہے ہیں کہ اے لوگوں اتقوا فراست المؤمن، اے لوگوں ایمان والے کی نظر سے بچو، ایمان والے کی نظر سے ڈرو، فإنه ينظر بنور اللہ، کیونکہ ایمان والا ان آنکھوں سے نہیں دیکھتا، ایمان والا جب دیکھتا ہے تو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ ایک عام ایمان والے کی بات ہو رہی ہے، ایک عام اللہ والا، بڑے مقام والا نہیں، ایک عام ایمان والا، سرکار فرما رہے اس کی نگاہ سے بچو، وہ دیکھتا ہے تو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ جب عام ایمان والا اللہ کے نور سے دیکھ رہا ہے، جو اللہ کے نور بن کے پیدا ہوئے ہیں جناب محمد رسول اللہ، پھر ان کی نگاہ کیسی ہوگی، وہ کس کے نور سے دیکھیں گے؟ یہ باتیں ہمارے عقل میں آنے والی ہیں۔ حضرت بندہ نواز یسوع دراز رضی اللہ عنہ ہمارے سلسلے کے بہت بڑے پیر ہیں، گلبرگہ شریف میں آپ کا مزار اقدس ہے۔ آپ کے زمانے میں آپ کے ہزاروں مریدہ تھے، اور مریدوں میں تھوڑے پیسے والے بھی رہتے نا۔ ایک پیسے والا مرید کیا کیا، ایک بہت پیسے کی چادر، کاسٹلی چادر آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ وہ چادر کھاندے پہ ڈال لے کے بیٹھے ہوئے بیان کر رہے ہیں۔ اچانک سرکار کا ایک رشتہ دار، سرکار کے ایک رشتہ دار ملنے کے لیے آتے ہیں، بندہ نواز سرکار کے رشتہ دار آ کر سرکار کے سامنے بیٹھتے ہیں۔ ان کی نگاہ چادر پہ پڑی، وہ جو بندہ نواز سرکار کے رشتہ دار تھے ان کی نگاہ چادر پہ پڑی۔ ان کے دل میں خیال آیا کہ بندہ نواز تو اللہ والے ہیں، ان کو یہ کاسٹلی چادر کی کیا ضرورت ہے، ان کو یہ پیسے اتنی کاسٹلی چادر کی ان کو کیا ضرورت ہے، اگر یہ چادر میرے کو دے دی تو اچھا رہتا۔ جیسے ہی ان کے دل میں خیال آیا، بندہ نواز سرکار چادر نکال کے دے دیتے ہیں کہ رکھ لو۔
بیان کے درمیان میں، اور پورا بیان ہونے کے بعد بولتے ہیں کہ ان کا نام لے کے بولتے ہیں کہ ارے میاں ہم تمہارے دل کو بنانے بیٹھے ہیں اور تمہاری نظر ہمارے دل پر نہیں ہے، تمہاری نظر ہماری چادر پہ پڑی ہوئی ہے۔ ارے ہم تم کو اللہ کے حوالے کرنا چاہ رہے ہو، تم یہ چادر کے حوالے ہونا چاہ رہے ہو، یہ چادر کو چھوڑو، یہ چادر کے مسئلے چھوڑو، یہ دنیا کے مسئلے چھوڑو، آؤ ہم تم کو اللہ کی باتیں بتاتے ہیں۔ تو بندر نواز سرکار کی نظر کیسی ہے دیکھو، ہم اللہ والوں کی نظر کو نہیں سمجھے، پیرانی پیر کی نظر کو نہیں سمجھے، حضرت عمر کی نظر کو نہیں سمجھے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کو کیا سمجھتے؟ اور پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حدیث مبارک میں آتا ہے، پیارے آقا خود فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، اللہ رب العزت نے تمام کائنات کو میرے سامنے لا کے رکھ دیا ہے، تمام دنیا کو اللہ نے سمیٹ کے میرے ہاتھ میں رکھ دیا ہے، میں نے اللہ رب العزت کی تمام کائنات کو دیکھ لیا، نہ کوئی مشرق مجھ سے چھپا ہے، نہ کوئی مغرب چھپا ہے، نہ ایسٹ نہ ویسٹ، جہاں بھی میں بیٹھا ہوتا ہوں اللہ رب العزت کی تمام کائنات میری آنکھوں کے سامنے رہا کرتی ہے۔ اور پھر روایت میں سرکار نے فرمایا ما من شیء لم اکن اریدہ الا قد رأیتہ فی مقام ھذا حتی الجنۃ والنار۔ پیارے آقا فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو آگے ہونے والی ہو لیکن اللہ نے اسے مجھے پہلے ہی بتا دیا ہے۔ پھر سرکار فرماتے ہیں یہاں تک کہ میں نے جنت کو بھی دیکھ لیا، دوزخ کو بھی دیکھ لیا۔ جنت دوزخ تو قیامت میں ہوتے نا یہ چیزاں، اب فی الوقت کہاں ہے یہ جنت، فی الوقت کہاں ہے دوزخ؟ مفسرین بعض لوگ کہتے ہیں کہ ابھی جنت کو اللہ نے بنایا نہیں، وہ جنت کو تیار تو کیا ہے لیکن ظاہر نہیں کیا، وہ قیامت کے دن اللہ ظاہر کرے گا۔ یہ دنیا ہی میں اللہ جنت کو سجائے گا، یہ دنیا کے مقام پر ہی اللہ تعالیٰ قیامت کو برپا کرے گا۔ مقام عرفہ جو ہے، حج کو جاتے ہیں مقام عرفہ میں ٹھہرتے ہیں، روایتوں میں آتا ہے وہی قیامت کا عالم ہے، میدان حشر جو ہوگا وہی حشر ہوگا، وہی میدان ہوگا، وہیں پر تمام لوگ ٹھہرے ہوئے ہوں گے عرفہ کے میدان میں۔ تو قیامت یہی ہوتی، لیکن یہ دنیا نہیں ہوتی، یہ دنیا تو اللہ ختم کر دیتے، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کو ظاہر کریں گے، دوزخ کو ظاہر کریں گے۔ اس طرح بعض لوگ کہتے ہیں، بعض علماء کہتے ہیں تو وہ جنت جو ابھی ظاہر بھی نہیں ہوگی، وہ دوزخ جو ابھی ظاہر بھی نہیں ہوگی، پیارے آقا فرماتے میں یہاں بیٹھے بیٹھے جنت کو بھی دیکھ لیا ہوں، دوزخ کو بھی دیکھ لیا ہوں۔ محترم حاضرین کرام، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نگاہ مبارک کا آپ کمال دیکھو۔ اچھا اس کے بعد آپ دیکھو یہ جنت کو دیکھنا، دوزخ کو دیکھنا، لوگوں کو دیکھنا، لوگوں کے دلوں کو دیکھنا، یہ تو خیر چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں۔ پیارے آقا کے مبارک نگاہ کا کمال یہ ہے کہ پیارے آقا نے خود اللہ رب العزت کا دیدار کر لیا، اللہ کو دیکھ لیا۔ یہ پیارے آقا کی نگاہ کا سب سے بڑا کمال ہے۔ حدیث مبارک میں آتا ہے، امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ روایت فرماتے ہیں، ان اللہ اصطفیٰ ابراہیم بالخلہ واصطفیٰ موسیٰ بالکلام واصطفیٰ محمدا بالرؤیا۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم کو اپنی دوستی کے لیے چن لیا، ابراہیم کو دوست بنا لیا، حضرت ابراہیم کو اپنی دوستی کے لیے ان کو چن لیا، اور حضرت موسیٰ کو اپنے کلام کے لیے چن لیا، ان سے باتیں کرتا تھا اللہ تعالیٰ۔ ابراہیم کو دوستی کے لیے چن لیا، موسیٰ کو کلام کے لیے چن لیا، لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنے دیدار کے لیے چن لیا، اور پیارے آقا کو اپنا دیدار عطا کیا۔ جب اللہ کو دیکھ لیے ہیں انہوں تو پھر دنیا کو دیکھنا کون سی بڑی بات ہے۔ اور ایک بات یہاں یہ بھی یاد رکھو محترم ناظرین، قرآن مجید میں اللہ نے پیارے آقا کو شاہد کہا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ اے پیارے نبی، ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے اوپر دیکھنے والا بنا کے بھیجا۔ تمام لوگوں پہ دیکھنے والا کا مطلب خالی عرب کے لوگوں کو دیکھنے والا نہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے انسان آئیں گے، انسان ہی نہیں بلکہ اللہ کی جتنی مخلوق پیدا ہوئی اور پیدا ہوگی قیامت تک، پیارے آقا ہر سیکنڈ ہر مخلوق کو دیکھ رہے ہیں، اسی لیے اللہ نے کہا کہ آپ شاہد ہیں، آپ دیکھنے والے ہیں۔ پیارے آقا خود فرماتے ہیں، اگر کوئی مجھ پر درود پڑتا ہے، اللہ رب العزت اس درود کو فرشتوں کے ذریعے مجھ تک پہنچاتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ فرشتے لے کر آئیں گے، اور ایک روایت میں سرکار فرماتے ہیں کہ میں خود سنتا ہوں کہ کون مجھ پہ درود پڑھ رہا ہے۔ سرکار عرب پہ بیٹھے ہوئے ہیں، مدینہ منورہ میں سرکار موجود ہیں، لیکن اگر کوئی پاکستان میں سرکار پہ درود پڑتا ہے، انڈیا میں سرکار پہ درود پڑتا ہے، لاکھوں کلومیٹر دور ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن سرکار فرماتے ہیں وہ درود پڑھنے والے کو میں خود سنتا ہوں۔ سرکار کا مقام ہم کیا سمجھ سکتے ہیں؟ اور پھر کیا فرماتے ہیں، صرف سنتا ہی نہیں، میں دیکھتا بھی ہوں کہ کون درود پڑھتا ہے۔
اور صرف درود پڑھنے والے کو نہیں دیکھتا، درود پڑھنے والے کی نیت بھی دیکھ لیتا ہوں کہ کس نیت سے درود پڑھ رہا ہے۔ پیارے آقا کو دور اور نزدیک اس طرح کا کوئی مقام ہی نہیں ہے، یہ دور اور نزدیک ہمارے لیے ہے، پیارے آقا کے لیے کوئی دور اور نزدیک نہیں ہے۔ پیارے آقا کے لیے نہ کوئی دور ہے، نہ کوئی نزدیک ہے، نہ کوئی پاسٹ ہے، نہ کوئی فیوچر ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دنیا کو دیکھ رہے ہیں جس طرح دیکھتے تھے زندگی میں، پیارے آقا آج بھی دنیا کو اسی طرح دیکھ رہے ہیں۔ ہم کو یقین ہونا کہ میرے رسول مجھے دیکھ رہے ہیں، میرے رسول مجھ سے غافل نہیں ہے، اللہ بھی مجھے دیکھ رہا ہے، محمد رسول اللہ بھی مجھے دیکھ رہے ہیں۔ میں کچھ نہ ہو کے بھی ان کی نگاہ میں رہتا ہوں، کچھ نہیں ہوں، میرا مقام کچھ نہیں ہے، لیکن ان کی نگاہ میں ہوں، میں ان کی آنکھوں میں ہوں، میں پیارے آقا کی نگاہوں میں میں ہوں۔ پیارے آقا ہر وقت مجھے دیکھ رہے ہیں، پیارے آقا ہر وقت دیکھ رہے ہیں کہ میں کیا عمل کر رہا ہوں، کس لیے کر رہا ہوں، کس نیت سے کر رہا ہوں، پیارے آقا کو سب معلوم ہے۔ محترم حاضرین کرام، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر میں، اسلام کی جو پہلی جنگ ہوئی جنگ بدر، مسلمانوں اور کافروں کی پہلی جنگ، کافروں کی طرف سے مکے کے 1000 لوگ آئے لڑنے کے لیے، مسلمان 313 تھے، باقی آپ کو معلوم ہے 313 مسلمان، خیر اللہ رب العزت ان کو فتح عطا کر دیا، مسلمان جیت گئے۔ کافروں کو پکڑ کے خیری بنا کے لایا گیا، 70 کافروں کو کچھ خیری بنا کے لایا گیا۔ اب مشورہ کیا گیا کہ یہ 70 کافروں کا کیا کرنا، خیری بنا کے تو لا لیے، لیکن کرنا کیا، ان کو مار دینا یا چھوڑ دینا، کیا کرنا؟ صحابہ سے مشورہ کیا سرکار نے، تو ایک صحابی یہ مشورہ دیتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کام کریں گے، ان سے جزیہ لے کر، پیسے لے کر ان کو چھوڑ دیں گے، ٹیکس لے کر ان کو چھوڑ دیں گے۔ تو سرکار نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ اچھا ہے، جتنے بھی خیریاں ہیں سب سے پیسہ لے لو اور چھوڑ دو۔ اب ایک ایک خیری آتا ہے، پیسے دیتا ہے اور چھوٹ رہا ہے۔ اب واقعہ یہ ہوا کہ ان تمام خیریوں میں سرکار کے سگے چاچا بھی تھے، حضرت عباس رضی اللہ عنہ، سرکار کے چاچا، سگے چاچا، لیکن کافروں کی طرف سے میدان بدر میں آ گئے تھے لڑنے کے لیے۔ لوگ خیر کر لیے، مسلمان خیر کر کے لے کر آئے۔ اب جب لے کر آئے تو تمام خیریوں میں سرکار کے چاچا بھی ٹھہرے ہوئے ہیں۔ اب سرکار کے چاچا کی جب باری آئی پیسے دینے کی، وہ آ کر بولتے ہیں کہ اے میرے بھتیجے، تم کو تو معلوم ہے میرے پاس پیسہ نہیں ہے، بول رہے ہیں تم کو تو معلوم میرے پاس پیسہ نہیں ہے، میں غریب ہوں، میں تمہارا چاچا ہوں، میرے سے بھی پیسے لیتے ہوں، اب تم میرے سے بھی ٹیکس لیں گے، اب تم میرے سے بھی جزیہ لیں گے، میں تو غریب ہوں نا، تمہارے کو تو معلوم نا، میرے کو چھوڑ دو۔ تو پیارے آقا فرماتے ہیں کہ اے چچا عباس، آپ کو کیا اب بھی یقین نہیں ہوا کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ اے چچا عباس، آپ کیا سمجھ رہے ہو مجھے، آپ کیا سمجھ رہے ہو؟ ارے یاد کرو، جنگ میں آنے سے پہلے آپ نے رات کے وقت چاچی کو بلایا تھا، الگ کمرے میں الگ جگہ پر بلایا تھا، اور جتنا سونا چاندی آپ کے پاس تھا، جتنا مال آپ کے پاس تھا، آپ نے چاچی کو رات کے وقت جب کوئی نہیں دیکھ رہا تھا الگ کمرے میں آپ لے کر گئے، زمین کو کھود کر زمین کے اندر آپ نے ڈال دیا، اور چاچی کو آپ نے کہا تھا کہ اگر میں جنگ میں مر جاؤں اور زندہ نہ آؤں تو اس مال کو نکال لینا اور خود بھی پرورش کر لینا، اپنے بیوی بچوں کو، اپنے آنے والے بچوں کو بھی پال لینا۔ اے چچا، کیا آپ بھول گئے جو چاچی کو پیسے دے کے آئے تھے آپ؟ عباس فرماتے ہیں، اچانک حیران ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں اے بھتیجے، تم کو کیسے معلوم ہوا؟ یہ تو میں نے رات کے اندھیرے میں کیا تھا، ارے کوئی انسان ہم کو نہیں دیکھا، تم کو کیسے معلوم ہوا؟ پیارے آقا فرماتے ہیں کہ چچا عباس، اب تو مان لو کہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں، یہ میری نگاہ مبارک کا کمال ہے، یہ میری آنکھوں کا کمال ہے، مجھے معلوم ہو گیا، میں نے دیکھ لیا کہ آپ نے کہاں پر چھپایا تھا، میں نے دیکھ لیا کہ آپ نے مال کہاں پر ڈالا تھا۔ حضرت عباس فرماتے ہیں کہ اے محمد رسول اللہ، اب مجھے یقین آ گیا، اب آپ میرے معمولی بھتیجے نہیں ہیں، اب سے میں آپ کو بھتیجے کی نظر سے نہیں دیکھوں گا، اب آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، مجھے یقین ہو گیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ فوراً کلمہ پڑھتے ہیں، مسلمان بن جاتے ہیں۔ محترم حاضرین کرام، یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مبارک کا کمال ہے۔ ایک مرتبہ ایک جنگ میں پیارے آقا تشریف لے جاتے ہیں، جنگ میں پانی ہو گیا، صحابہ، ہزاروں صحابہ ساتھ تھے، پانی ختم ہو گیا، لوگ آ کر سرکار کو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی ختم ہو گیا، آپ کچھ انتظام کیجیے۔ پیارے آقا فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے، یہ سامنے جو پہاڑ دکھ رہا ہے اس پہاڑ کے پیچھے جاؤ، یہ پہاڑ کے پیچھے ایک حبشی غلام ایک اونٹ کو لے کر ٹھہرا ہوا ہے، اور اس کے پاس پانی کا ایک مشیزہ ہے، پانی کا ایک کٹورا، اس کے پاس پانی کا ایک
بوٹل مثال کے طور پہ بول رہا ہوں، ایک مشکیزہ ایک بوٹل پانی کا اس کے پاس ہے، جاؤ اور اس کو پکڑ کے میرے پاس لے کر آؤ۔ کہاں ہے انہیں؟ سامنے پہاڑ ہے، اس پہاڑ کے پیچھے فلاں مقام پہ انہیں بھی ٹھہرا ہوا ہے، اس کا اونٹ بھی ٹھہرا ہوا ہے، اور اس کے بوٹل میں پانی بھی ہے۔ یہ کیسے دکھ گیا پیارے آقا کو؟ حضرت فرماتے ہیں کہ میں دیکھنے کے لیے گیا، جب ہم جا کے ڈھونڈ رہے تھے، پہاڑ تو بہت بڑا رہتا، پہاڑ کے پیچھے جب ہم گئے تھوڑی دیر ہم کو نہیں ملا، حبشی غلام نہیں ملا۔ میرے ساتھ والے لوگ کہنے لگے کہ ارے بھائی غلام تو نہیں ہے، شاید کہیں چلے گیا ہوں گا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ نہیں، جب محمد رسول اللہ نے کہہ دیا کہ یہاں غلام ہے، ضرور یہاں پر غلام ہوگا، ڈھونڈو، اس کا غلام بھی ہوگا، اس کا اونٹ بھی ہوگا، اور اونٹ کے اوپر پانی بھی ہوگا۔ جب ڈھونڈتے ہیں تو سرکار نے جیسا بتایا تھا، ایک کالا حبشی غلام وہاں پر موجود ہوتا ہے، اس کا اونٹ بھی ہوتا ہے، اس میں پانی بھی ہوتا ہے۔ یہ سرکار کی نگاہ دیکھو آپ، اور صحابہ کا عقیدہ بھی دیکھو، ان کو معلوم ہے سرکار جب دیکھ کے بول دیے بس وہ ہوتا ہی ہوتا۔ اب لے کر سرکار دو عالم سسر کے پاس آئے، وہ غلام کو لے کر آئے، اب اس کے پاس ایک مشکیزہ نکلا، ایک بوتل پانی نکلا، ہزاروں صحابہ ہے، اب وہ ایک بوتل پانی میں 1000 صحابہ کیسا پینا؟ سرکار دو عالم سسر روایتوں میں آتا ہے سرکار کیا کرتے ہیں، اس مبارک پانی میں اپنا لعاب دہن ڈال دیتے ہیں، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ سرکار اس سے وضو کر کے کلی مبارک اس پانی میں کرتے ہیں، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ سرکار اپنا ہاتھ اس میں رکھ دیتے ہیں، اس پانی میں، جیسے اس پانی میں ہاتھ رکھنا تھا، اس پانی میں کلی کرنا تھا، ہے تو ایک بوتل پانی، لیکن اتنا زیادہ اس میں سے پانی نکلنے لگا، اتنا زیادہ نکلنے لگا، روایتوں میں آتا ہے 70,000 صحابہ تھے، پورے کے پورے صحابہ پانی پیتے ہیں، وضو بناتے ہیں، پھر اپنے اپنے مشکلوں میں اپنے اپنے بوتلوں میں پانی کو بھر لیتے ہیں، لیکن وہ پانی جتنا تھا وہ اتنا ہی ہوتا ہے، اس میں سے ایک قطرہ پانی بھی کم نہیں ہوتا۔ یہ کون ہے؟ یہ کوئی معمولی انسان اگر ہوتا تو اس طرح نہیں کرتا۔ آج لوگ بول رہے ہیں ارے کیا تم محمد رسول اللہ کو اتنا بڑا چڑھا کے بولتے ہو؟ ارے ہماری طرح معمولی انسان ہیں، اللہ کے رسول ہیں، آئے ہیں، ہم کو کتاب دی ہے، ایک میسنجر کی طرح آئے چلے گئے۔ ارے میسنجر کی طرح آئے چلے گئے، یہ دوسرے نبیاں ہیں، یہ انہوں نہیں ہیں، ان کا مقام تو کچھ اور ہے، ان کی نگاہ مبارک کو ہم نہیں سمجھ سکتے، ان کی آنکھوں کو ہم نہیں سمجھ سکتے، تو ان کے مقام کو ہم کہاں سمجھ سکتے؟ اور پیارے آقا خود فرماتے ہیں رأیت ربی بأحسن صورت، میں نے اللہ رب العزت کو بڑے خوبصورت صورت میں دیکھ لیا، اللہ تعالیٰ کو میں دیکھ لیا۔ پیارے آقا خود فرماتے ہیں میں اللہ کو دیکھ لیا، جب اللہ کو دیکھ لیے پیارے آقا تو پھر یہ دنیا کی چیزیں پیارے آقا سے کیسے چھپ سکتی ہیں؟ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کیا خوب ارشاد فرماتے ہیں، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ خدا نہیں چھپا آپ سے تو یہ دنیا کی چیزیں کیا چھپتے ہیں آپ سے؟ بعض لوگ بولتے ہیں خبر میں کیا ہو رہا رسول اللہ کو نہیں معلوم۔ ارے خبر میں کیا ہو رہا کیوں نہیں معلوم ہے؟ ارے پہاڑ کے پیچھے کیا ہو رہا وہ دیکھ لیے، انہوں جنت کو دیکھ لیے مدینے میں ٹھہرے ٹھہرے، حوض کوثر کو دیکھ لیے مدینے میں ٹھہرے ٹھہرے، خبر میں کیا ہوتا وہ کیوں نہیں معلوم ہوتا پیارے آقا کو؟ پیارے آقا سسم ایک مرتبہ جا رہے تھے، آخری واقعہ بول رہا ہوں، راستے میں 2 خبریں آئی، یہ صحیح حدیث ہے، پیارے آقا جا رہے تھے، راستے میں 2 خبریں آئی، پیارے آقا فرماتے ہیں کہ یہ 2 خبریں ہیں اور ان میں جو 2 لوگ ہیں ان کو عذاب ہو رہا ہے۔ یہ پیارے آقا کی نگاہ ہے، ہم دیکھیں تو کیا دیکھ کے آتے؟ خبر کی مٹی کو دیکھ کے آتے، پیارے آقا کی نگاہ یہ ہے خبر کو نہیں دیکھ رہے ہیں، خبر کے اندر خبر والے کو دیکھ رہے ہیں، اور انہیں کس حالت میں ہے وہ بھی پیارے آقا کو معلوم ہے۔ پیارے آقا فرماتے ہیں کہ اس کے اندر 2 لوگ ہیں اور ان دونوں کو بھی عذاب ہو رہا ہے، اور بڑے گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا ہے، چھوٹے چھوٹے گناہوں کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے۔ پھر فرمایا ایک آدمی تو وہ تھا جب طہارت کو جاتا تھا، پیشاب کرتا تھا، پیشاب کے کچھ قطرے اس کے اوپر گر جاتے تھے، وہ نہیں دیکھ لیتا تھا، وہ اس کو صاف نہیں کرتا تھا، اس کو صاف نہیں کرنے کی وجہ سے خبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ اور دوسرا آدمی وہ ہے جو غیبت کرتا تھا، لوگوں کے پیٹ پیچھے برائی کرتا تھا، برا بھلا بولتا تھا لوگوں کو، جس کی وجہ سے خبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، سرکار کو دکھ گیا وہ، اور پھر اس کے بعد سرکار کیا کرتے ہیں، ایک جھاڑ کی شاخ کو توڑتے ہیں، ایک جھاڑ کے پھاٹے کو سرکار توڑتے ہیں اور اس کو 2 ٹکڑے کر کر ایک خبر پہ ایک پھاٹا شاخ گاڑ دیتے ہیں اور دوسری خبر پر دوسری شاخ گاڑ دیتے ہیں، اور پھر فرماتے ہیں کہ جب تک یہ لکڑی جو میں گاڑا ہوں جب تک یہ کچی ہوگی یہ اللہ کا ذکر کرتی رہے گی، دنیا کی ہر چیز اللہ کا ذکر کر رہی ہے، اگر وہ اللہ کا ذکر نہیں کرے گی تو سوکھ جائے گی اور ختم ہو جائے گی۔ ایک انسان اور جن یہ 2 ہی ایسے ہیں اللہ کو یاد نہیں کرے تب بھی اللہ ان کو معاف کرتا ہے اور ڈھیل دیتا ہے،
ورنہ انسان اور جنات کے علاوہ دنیا کی ہر چیز اللہ کے ذکر میں ہے. ایک سیکنڈ کے لیے بھی اگر اللہ کے ذکر سے غافل ہوگی وہ چیز اسی وقت ختم ہو جائے گی اور اللہ ہلاک کر دے گا, برباد کر دے گا. تو پیارے آقا دو جھاڑ کی ٹہنیوں کو توڑ کر کاٹتے اور کہتے ہیں جب تک یہ کچی رہیں گی یہ اللہ کا ذکر کرتی رہیں گی. تو لہٰذا میں امید کرتا ہوں جب خبر کے اوپر یہ اللہ کا ذکر کرتی رہے گی, ان کے ذکر کرنے کی وجہ سے اللہ اندر والوں کے عذاب کو معاف کر دے گا اور عذاب میں کمی کرے گا. اس واسطے ہم خبر پہ پھولا ڈالتے ہیں. خبر پہ پھولا ڈالنا کہاں ہے بھائی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈالے کیا؟ رسول پھول نہیں ڈالے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو شاخوں کو توڑ کے ڈالے ہیں اور عرب میں پھولا ملتے بھی نہیں. پھولا انڈیا میں مل جاتے ہیں, ایشیا میں مل جاتے, ادھر ملتے, ادھر طرف کہاں ملتے پھولا؟ ادھر طرف آپ کھوجے تو کھجور کے جھاڑا نکلتے. پہلے تو جھاڑا ہی نہیں رہتے وہاں پہ, خالی کانٹے رہتے. جھاڑا نہیں ہے تو پھول کہاں سے آئیں گے؟ نہیں سمجھا؟ تو پھول نہیں ڈالے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن سرکار کا یہ جھاڑ کے شاخ کو توڑ کے خبر کے اوپر گاڑنا, اس سے یہ ثابت ہو گیا جب تک خبر کے اوپر والی چیز اللہ کا ذکر کرتے رہے گی, خبر کے اندر اللہ تعالیٰ ان کے عذاب میں کمی کرے گا. بس وہاں سے اس عقیدے کو لے کر اہل سنت و جماعت کے ہر لوگ آج بھی کیا کرتے ہیں؟ قبرستان کو جاتے ہیں, اپنے مرحومین کے اوپر کچھ پھول چڑھا کے آتے ہیں. یہ پھول کیوں چڑھاتے ہیں؟ کیونکہ وہ جب تک کچے رہیں گے, جب تک تازے رہیں گے, اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے, اور اللہ کا ذکر کرنے کی وجہ سے اندر خبر میں اللہ ان کو آرام پہنچائے گا. محترم حاضرین کرام, الغرض میں یہ بتا رہا تھا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مبارک, یہ پیارے آقا کی آنکھیں ہماری آنکھوں کی طرح نہیں ہیں. پیارے آقا کی جو ظاہری نگاہ ہے وہ بھی ہماری طرح نہیں ہے. پیارے آقا کی جو باطنی نگاہ ہے وہ بھی ہماری طرح نہیں ہے. پیارے آقا یہ اللہ رب العزت کے نور ہے. بہت بڑا مقام پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے, اور ان کی نگاہوں کا, ان کی آنکھوں کا بھی بہت بڑا مقام ہے. اور پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم درود پڑھنے والے کو, جس طرح میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا, درود پڑھنے والے کو پیارے آقا دیکھتے ہیں, سلام پڑھنے والے کو پیارے آقا پہچانتے ہیں. پیارے آقا خود فرماتے ہیں کہ میں مدینے میں اور مکے میں جب چلتا تھا راستے میں, تو مکے کے پتھر مجھے دیکھ کے سلام کرتے تھے. ہم اور آپ سلام کرنا تو خیر یہ تو انسان ہے, بات کر سکتا ہے. یہ بات نہیں کرنے والی مخلوق بھی سرکار کو دیکھتی ہے تو سلام کرتی ہے. سرکار خود فرماتے ہیں کہ وہ پتھر مجھے ہمیشہ سلام کرتا تھا, السلام علیکم یا رسول اللہ کہتا تھا. سرکار فرماتے ہیں میں اب بھی پہچانتا ہوں کہ وہ پتھر کون ہے اور کون مجھے سلام کرتا تھا. ویسے تو ہزار پتھر روڈ پہ پڑے ہوئے رہتے, لیکن کون سا پتھر ہے کون پہچاننا؟ وہ ہزاروں پتھروں میں سرکار کو سلام کرنے والا جو پتھر ہے, سرکار فرماتے ہیں میں اس کو پہچانتا ہوں. جب ایک سلام کرنے والے پتھر کو پہچان سکتے ہیں, سلام کرنے والے امتی کو کیوں نہیں پہچان سکتے؟ تو اس واسطے ہم سرکار کو سلام پڑھتے ہیں. بس سرکار کی نگاہوں میں آ جانا ہے, سرکار کی نظروں میں آ جانا ہے. جو نظروں میں اللہ رب العزت کے جلوے ہیں ہمیشہ, اس نظروں میں اگر ہم بھی آ جائیں گے, سرکار کی نظر کرم ہم پہ بھی ہو جائے گا. تو ہمارا کام یہ ہونا, یہ عقیدہ ہمارا ہونا کہ سرکار مجھے ہمیشہ دیکھ رہے ہیں. جس طرح اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, پیارے آقا بھی مجھے دیکھ رہے ہیں. اگر میں گناہ کروں گا, اللہ کی نافرمانی کروں گا, پیارے آقا دیکھ رہے ہیں, قیامت میں ان کو دکھانا ہے. اس نیت کے ساتھ جب مسلمان زندگی گزارے گا, پھر کوئی گناہ نہیں کرے گا. اس کا یقینہ ہو جائے گا کہ پیارے آقا مجھے دیکھ رہے ہیں, ہمیشہ پیارے آقا کی نگاہیں میرے اوپر ہے. جب اس نیت سے مسلمان چلے گا, مصیبت آئی تو پھر ڈر بھی مسلمان کو نہیں ہوگا. وہ یہ کہے گا کہ بڑے سے بڑی مصیبت آگے تو کیا ہوگا, پیارے آقا کی نگاہوں میں وہ رحمت للعالمین ہے, وہ مجھے مصیبت میں کیسے دیکھ سکتے ہیں. جب پیارے آقا کو پکاریں گے آپ مصیبت میں, اللہ رب العزت ضرور پیارے آقا کو پکارنے کے ذریعے سے, پیارے آقا کے وسیلے اور واسطے سے آپ کو اس مصیبت سے نجات کا راستہ اللہ تبارک و تعالیٰ نکال دے گا. تو خیر ہم کو چاہیے کہ ہم یہ عقیدہ بنا لیں کہ پیارے آقا ہماری طرح نہیں ہے, پیارے آقا کی آنکھیں ہماری طرح نہیں ہیں. وہ ہر وقت ہم کو دیکھ رہے ہیں, اور امتی کے دل کی کیفیتوں سے بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم واقف ہے. پیارے آقا کو سب معلوم ہے کہ کون سا امتی کیا کرتا ہے, کس نیت سے کرتا ہے اور کیوں کرتا ہے. پیارے آقا کو سب معلوم ہے. اللہ رب العزت سے میں دعا کرتا ہوں جو بھی ہم بولتے ہیں سنتے ہیں, اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی محبت کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے, اور ہمیشہ پیارے آقا کے دیکھنے کا احساس کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے, اور خواب میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے.